اور قبر کے جو سوال ہے اس کا جواب ہر بندے پر لازم ہے، یہ ہر بندہ دے گا، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ان سوالات کا تعلق جو ہے وہ عقائد کے ساتھ ہے کہ جس کا عقائد صحیح ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جس کا عقیدہ غلط ہوگا وہ گیا، تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو دیکھیں اب سوال ہوں گے قبر کے اندر کیا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب دیکھیں یہ کیا ابو جہل نہیں جانتا تھا، یہ کیا ابو لہب نہیں جانتا تھا، یہ عتبہ شیبہ وغیرہ جتنے امیہ بن خلف وغیرہ تھے یہ نہیں جانتے تھے کہ بھائی محمد الرسول اللہ نے ایک بات بتائی کہ قبر کے اندر یہ 3 سوال ہوں گے؟ ان لوگوں کو یہ بات یاد نہیں تھی۔ وہ قبر کے اندر جب گئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اس وقت کیا ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ محمد الرسول اللہ نے یہ بتایا کہ رب جو ہے وہ اللہ ہے؟ تو وہ بھی اس وقت کہہ سکتے تھے نا کہ ہمارا رب بھی اللہ ہے، دھوکے بازی والا کام کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر قدرت ہوگی نہیں۔ قبر کے اندر جو بندہ دنیا میں جو زندگی گزارے گا قبر میں جا کر بھی وہ وہی کہے گا۔ ایک بندے نے توحید والی زندگی دنیا کے اندر گزاری ہے تو وہ قبر کے اندر جا کر اس بات پر قادر ہوگا کہ جب ملائکہ اس سے پوچھیں گے کہ من ربک، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور ایک بندے نے شرکیہ زندگی گزاری ہے، شرکیہ زندگی گزاری ہے، قبر کے اندر وہ جا کر جانتے ہوئے بھی کہ وحدہ لا شریک تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ یہ جانتے ہوئے بھی وہ اس کی زبان اس بات کی قدرت نہیں رکھے گی کہ وہ یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، بلکہ وہ کہے گا ہاں لا ادری، کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تو دیکھیں ادھر یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو تمام ضروریات کو پورا کرے، انسان کو جو ضرورت درپیش ہو، چاہے وہ رزق سے متعلق ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مشکلیں اور پریشانیاں ہو، یہ جتنے بھی حالات بندے پر آتے ہیں، ان تمام حالات کے اندر صحیح سازگار حالات مہیا کرنے والا یہ رب ہوتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، کیا کہتا ہے دنیا کے اندر میرا رب اللہ ہے، لیکن پھر بھی جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اب وہ عام ہے اللہ تبارک و تعالی کا غیر، چاہے وہ مردہ ہو یا زندہ ہو، چاہے وہ حجر ہو یا شجر ہو، چاہے پتھر ہو یا درخت ہو، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بندہ مثال کے طور پر کسی پر مشکل حالات آ گئے، اولاد نہیں ہو رہی، حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر فرمایا کہ میں ہی اولاد دینے والا ہوں، جس کو چاہتا ہوں وہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں۔ تو اب اس کی اولاد نہیں ہو رہی اور یہ کہتا ہے کہ نہیں یار اب اولاد جو نہیں ہو رہی، تو لہٰذا اس کے لیے پھر اس کو لوگ مشورے دیتے ہیں کہ بھئی فلانا مزار ہے ادھر چلے جاؤ، وہاں پر یہ منت مان لو یا یوں کر لو یا یوں کر لو، اس کے لیے فلانا عمل کر لو، اس طریقے کے شرکی اعمال بتاتے ہیں۔ یہ اعمال کرتا ہے تاکہ میری اولاد ہو جائے، تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ وصف ہے اولاد دینے والی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا، اس نے اس جگہ پر اللہ کو رب نہیں مانا۔ اسی طریقے سے ایک شخص کی روزی تنگ ہو گئی، اب روزی جو ہے وہ تنگ کرنا اور کشادہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام، لیکن یہ کہتا ہے نہیں مجھ پر کسی نے جادو کر دیا یا بندش کر دی۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، اب جادو کر دیا بندش لگتی ہے مجھے، تو مولوی صاحب چیک کر لو، مجھے لگتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے میرے اوپر، تعویذ کر جو ہے وہ میرے رزق کو بند کر دیا۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر کے اندر لکھا ہے نا، وہ امریکہ سپر پاور ہے نا، وہ بھی نہیں روک سکتا، کسی کا باپ نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا، بڑی سے بڑی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ اگر اللہ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ایک بندے کو مالدار ہونا تو وہ مالدار ہوگا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ فقیر پیدا ہوگا اور فقیر ہی جیے گا اور فقیر ہی مرے گا، تو کسی کا باپ بھی اس کو مالدار نہیں بنا سکتا۔ چاہے بڑے سے بڑے پیر صاحب کے پاس جاؤ اور ایک پرچے والا نہیں 1000 پرچے والا تعویذ لے کر آؤ، کبھی بھی آپ کا رزق بڑھ نہیں سکتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لکھا۔ تو اس جگہ پر رزاقیت جو اللہ کی صفت ہے یہ اس کے اندر شریک ٹھہرا رہا ہے غیر اللہ کو، مخلوق کو۔ وہ عام ہے، چاہے زندہ سے مدد مانگ رہا ہے یا مردہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور مدد جو ہے وہ ما فوق الاسباب مانگ رہا ہے، اسباب کے تحت مانگنا تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کی روزی صحیح نہیں ہے، کاروبار صحیح نہیں ہے، وہ کسی زندہ سے کہتا ہے یار کوئی مالدار آدمی ہے
کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، اس سے کہتا ہے کہ بھائی میری مدد کر لو، مجھے کاروبار وغیرہ کھول کر دے دو یا مجھے اتنے اتنے ادھار دے دو، تو یہ تو جائز ہے، یہ تحت الاسباب ہے، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن ایک بندے کے پاس یہ جا کر کہتا ہے کہ بھائی مجھے ایسا تعویذ لکھ کر دے دو کہ بس اچانک قسمت کا چرخہ گھومے اور میں مالدار ہو جاؤں، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ اسباب کے اوپر مدد ہے، اسباب سے بالا تر ہو کر مدد ہے۔ یہ مدد مانگ رہا ہے اگر وہ اس کو کارساز سمجھتا ہے، متصرف سمجھتا ہے کہ بھائی یہ جو پیر صاحب ہے یہ ایک تعویذ لکھے گا اور میری قسمت تبدیل ہو جائے گی، یا میں فلاں قبر کے اوپر جا کر سجدہ لگا لوں گا اور اس سے مانگوں گا تو یہ میرا کام کر دے گا، تو جان لو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضاکیت کی صفت کے اندر اور تصرف کی صفت کے اندر کیا کر دیا، شریک ٹھہرا دیا، تو یہ بندہ ایمان سے نکل گیا۔ اب جو اس قسم سے اعمال کرتا کرتا دنیا سے قبر کے اندر جائے گا، اب اس نے کلمہ بھی پڑھا ہوگا دنیا کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھا ہوا ہوگا، اس کا قائل ہوگا، لیکن قبر کے اندر جب جائے گا اس سے سوالات ہوں گے تو یہ جواب نہیں دے پائے گا، یہ قادر ہی نہیں ہوگا جواب دینے پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں تو شرک کیا، اگرچہ کلمہ منہ سے کہہ رہا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام اوصاف کے اندر غیر اللہوں کو شریک کیا کرتا تھا، تو یہ بندہ قادر نہیں ہوگا کلمے کے اوپر۔ تو یہ سب سے پہلی منزل ہے قبر، اس کے اندر اگر بندہ کامیاب ہو گیا تو آخرت والی منازل کے اندر بھی کامیاب ہو